اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تعالیٰ سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے رب کا فرمان ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے اور حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا الدعاء هو العبادہ کہ دعا ہی عین عبادت ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ بتاتا ہے کہ قرآن کریم کی ابتدا بھی دعا ہے اور انتہا بھی دعا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کے معاملے میں احتیاط اور تدبیر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، البتہ دعا اس چیز میں بھی کارگر ہوتی ہے جو پیش آ چکی ہے اور اس چیز میں بھی جو ابھی پیش نہیں آئی ہے، اور آسمان سے مصیبت اترتی ہے اور راستے میں دعا سے مدبھیڑ ہو جاتی ہے تو دونوں قیامت تک ایک دوسرے سے الجھے رہتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تقدیر اس کی تدبیر سے زیادہ قوی، اس کی تدبیر سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن دعا انسان کی تقدیر سے طاقتور بلکہ وہ بھی انسان کی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ حیران کن بات اور تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے یعنی میں اور آپ اللہ سے مانگ کر ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس رب کائنات کا حال یہ ہے کہ وہ نہ مانگنے پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع اللہ سبحانہ غضب علیہ، جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا نہیں کرتے وہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ بے بس اور عاجز وہ ہے جو دعا نہ کر سکے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دعا ہر خیر کی کنجی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کے ہاتھ میں یہ کنجی دے دی تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھلائی کے دروازے کھول دیے ہیں، اور جس نے اسے گم کر دیا تو وہ سمجھ لے کہ اس کے لیے بھلائی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھلائی کا دروازہ کھول دیں تو انسان چاہے جتنا کوشش کر لے اور جتنا اللہ سے مانگ لے وہ مانگ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر دے، بلکہ پختہ یقین کے ساتھ دعا کرے اور خوب بڑی بڑی چیز مانگے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے دعا قبول ہونے کی کوئی فکر نہیں ہے، البتہ اس بات کی کوشش ضرور ہوتی ہے کہ دعا کی توفیق مل جائے، کیونکہ اگر دعا کی توفیق مل گئی تو وہ قبول ہی ہوگی۔ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو نوازتا ہے، ہاتھ پھیلانے والے کو کبھی نامراد واپس نہیں لوٹاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ باحیا اور کریم ہے، اس لیے جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی یہ سیکھ کو سامنے رکھ کر جب کوئی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو ایسے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جسے دیکھ کر، جسے سن کر خود انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی اللہ کے خزانے میں اتنا کچھ ہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت کے واقعات خود اس بات کے آئینے دار ہیں۔ اسلامی تاریخ میں جنگ بدر ایک بے مثال واقعہ ہے۔ آسمان کی نگاہوں نے اس سے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی زمین اس طرح کے کسی واقعے سے کبھی آشنا ہوئی تھی۔ قریش اپنے لاؤ لشکر اور مکمل تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، اور دوسری طرف مٹھی بھر مسلمان جن کے پاس اللہ پر اعتماد کے علاوہ بچاؤ کا کوئی سامان نہ تھا، انہیں دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ قریش کے لوگ اپنے لاؤ لشکر اور فقر و غرور کے ساتھ حملہ آور ہوئے ہیں، یہ تیری مخالفت کرتے ہیں اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، اے اللہ اس مدد کو بھیج دیجئے جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔
اور پھر اس کے بعد جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے آتے ہیں. آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں: اللہم انی انشدک عہدک ووعدک اللہم ان شئت لم تعبد، کہ اے اللہ اپنے عہد اور اپنے وعدے کو پورا کیجئے. اے اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت نہ کی جائے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ کافی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ نبھائے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر آئے اس حال میں کہ آپ کا چہرہ دمک رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ جلد ہی جتھے شکست کھا جائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے لگتے ہیں: اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، کہ اے اللہ مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیجئے. اے اللہ آپ نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ عطا کر دیجئے. اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ختم ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر کندھے سے گر گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے اٹھا کر آپ کے کاندھے پر رکھا اور پھر پشت کی طرف سے آپ سے چمٹ گئے اور کہنے لگے: اللہ کے نبی، اللہ کی یہ دعا، آپ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کافی ہے، اللہ تعالیٰ جلد ہی آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے. اور پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 9 نازل ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور وہ موقع یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. اور پھر اسی دعا کا ہم نتیجہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو تعداد میں زیادہ تھے، چند مسلمانوں کی ایمان، ان کی دعا اور ان کے اللہ پر توکل کے سامنے ہار جاتے ہیں. یہی وہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہر موقع پر اللہ کو پکارا جائے، اس سے مدد طلب کی جائے، اس سے فریاد کی جائے، کیونکہ اسے پکارنا اور اس سے دعا کرنا ہی بندگی کی روح ہے. یہی پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کی عبادت ہے جو بھلائی اور نیکی کے کاموں کی طرف سے تیزی سے لپکنے والے اور دن و رات محبت و خشیت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے رب کو پکارنے والے ہیں اور دعا ہی پریشان حال، بے کس اور مظلوم کے نجات کی رسی ہے. آئیے اس رمضان دیکھتے ہیں قبولیت دعا کے چند ایسے حیرت انگیز واقعات جو ہمارے ایمان کو اور زیادہ بڑھائیں اور اس میں بڑھوتری کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان قصوں کو خیر اور بھلائی کے کاموں کے لیے مشعل راہ بنائے اور آخرت کے لیے توشہ بنائے. آمین.